بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلوکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ عہد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور لوگ اسلام کے نور سے بہرہ ہونے لگے تو مشرکین تو خیر مخالفت کرتے ہی تھے، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور اہل کتاب تھے انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، اور خصوصاً یہودیوں نے بے پناہ مخالفت کی۔ اور قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے اس میں یہ بات ملتی ہے کہ نصارہ نسبتاً یہودیوں کی نسبت کم ضرر رساں تھے مسلمانوں کے لیے، کہ ان میں بعض اچھے لوگ بھی تھے، لیکن یہودیوں نے تو مخالفت کی انتہا کر دی۔ اور اس کا ایک پہلو اس جھگڑے کا یہ بھی تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی کی بہت شہرت تھی، اور انصاب عرب میں بھی ان کا تذکرہ ملتا تھا، لوگ ان کے حالات سے عوام الناس واقف تھے۔ تو دعویٰ یہ ہوتا تھا، ایک عظمت، ایک عقیدت عوام کے دلوں میں تھی، سنی سنائی بات صحیح لیکن عقیدہ نہ صحیح، عقیدت ضرور تھی۔ تو انہوں نے جھگڑے کی بنیاد یہ بنا لی، آج تم فرمایا لم تحاجون فی ابراہیم ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو لے کر کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم دین ابراہیمی کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہو؟ یا تمہارا دین ان سے کس طرح مشابہت اختیار کر سکتا ہے؟ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری طرح یہی عقیدہ رکھتے تھے اور یہودی تھے۔ نصرانیوں کا عقیدہ تھا کہ نہیں، ان کا عقیدہ ہمارے جیسا تھا اور وہ نصرانی تھے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تو بے جا بحث ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کم و بیش 1000 سال بعد مبعوث ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، اور خود صاحب کتاب نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی غالباً 2000 سال کے لگ بھگ بعد میں تشریف لائے، اور وہ بھی صاحب کتاب تھے، ان پر بھی انجیل نازل ہوئی۔ تو اپنے اپنے وقت میں دونوں صاحب کتاب اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ تو جو ان سب سے پہلے گزر چکے تھے ابراہیم علیہ السلام،
بھلا وہ ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے؟ تم عجیب سی بات کرتے ہو۔ پھر دوسری عجیب بات یہ ہے کہ تم سے تو یہودیوں سے تو دین موسوی کی اور تورات کی حفاظت نہ ہو سکی، اور تم نے اس میں خرد برد کر کے احکام بدل دیے، بلکہ عقیدہ تبدیل کر دیا۔ بنیادی بات ہوتی ہے عقیدہ، اصل ہوتا ہے عقیدہ، اور پھر اس کی فرع ہوتے ہیں احکام۔ تو فروعات پہ تمہارے ساتھ کس طرح بات کی جائے جب تم اصول سے ہی گمراہ ہو گئے، اصل بات سے ہی بھٹک گئے؟ تو فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، چونکہ یہودیوں نے بھی توحید باری سے ہٹ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر انہیں الوہیت میں شریک کر لیا۔ اولاد ہونا جو ہے وہ والد کے اوصاف میں پوری طور پر شریک کر دیتا ہے، جیسے انسان کا بچہ انسان ہونے میں کسی سے کم نہیں ہوتا، علم میں کمی ہو سکتی ہے، قوت طاقت میں کمی ہو سکتی ہے، شکل و صورت میں باپ خوبصورت تھا بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا، یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کا بیٹا انسان ضرور ہوگا، انسانی اوصاف اس میں ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے جانوروں کو لے لیں، ہاتھی کا بچہ ہاتھی تو ضرور ہوگا، گائے بیل بھینس کا بچہ اس طرح ہوگا۔ تو اگر اللہ کی بھی اولاد مانی جائے تو وہ الوہیت میں تو شریک ہوگا، اللہ جتنا نہ صحیح، اللہ سے کمتر صحیح، کمزور صحیح، اوصاف میں اللہ جیسا نہ ہو، ذات میں اور الوہیت میں تو شریک ہوگا۔ تو اللہ تو ان باتوں سے بالا تر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس جیسا ہمسری کا برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک عقیدہ توحید آ رہا تھا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کی تبلیغ اللہ کے ہر نبی ہر رسول نے کی، اور ہر دین کی بنیاد عقیدہ توحید تھا، تو تم تو وہ بدبخت ہو جن سے عقیدہ توحید کی حفاظت نہ ہو سکی۔ جب تم اصل کی حفاظت نہیں کر سکتے تو فروعات پر تمہارے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس میں تم نے کس قدر غلطیاں کی ہوں گی، کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی، کتنے تم گمراہ ہو گئے ہوگے، اس کی تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ بالکل تک سیدھے مسلمان تھے۔ یہ جو تم نے ایج پیج لگا لی ہیں اور تم نے جو شرک کے عقیدے وضع کر لی ہیں اور جو بدعات وضع کر لی ہیں اور کتابوں کو مسخ کر دیا ہے اور اپنی مرضی کے احکام جاری کر دیے ہیں، ان سب سے یکسو ہو کر، کسی اس میں گرفتار نہ ہو کر، بالکل یکسو ہو کر اللہ کو ماننے والے، اس کی توحید، اس کی ذات، اس کی صفات پر خالص اور ٹھوس ایمان رکھنے والے تھے۔ کن کانا حنیفا مسلما، بالکل سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، ان کے نام کے ساتھ شرک کو جمع کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، ان کا شرک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، اور تم تو مشرک ہو، تم تو گرفتار بلا ہو چکے ہو، تم نے تو مشرکانہ عقائد وضع کر لیے، تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا اللہ ولی المؤمنین۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے اگر کوئی قریب تر ہے ایمانیات میں، عقائد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین میں، اللہ سے محبت میں، اللہ سے تعلق میں، اللہ پر یقین و ایمان میں، تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں
وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ان کا، یعنی حاضر نبی و آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح کھرے صاف ستھرے دین کی دعوت دی اور خالص توحید کی طرف دعوت دی جس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ تم جو لوگ جو شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، تم اپنا کون سا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے استوار کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ تمہیں تو یہ دعویٰ زیب ہی نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے، صحابہ کرام جنہیں شرف صحبت نصیب ہوا، یا تب سے لے کر قیامت تک جنہیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ دین اسلام میں بعض ان سنن کی پیروی بھی کی گئی جو ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں تھیں، جیسے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یا اور بعض جو مونچھوں میں یہ سنت بنائی جاتی ہے، یا ناخنوں کا اتروانا، یا اس طرح کی بعض باتیں جو دین ابراہیمی میں تھیں وہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں۔ اور ہم بحثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ سنن ابراہیمی اگر اختیار فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی۔ ہم براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے، نہ اس کے ہم مکلف ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر نبی کو نبی ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی بھی ایک نبی کی نبوت کا انکار جو ہے وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں لیکن ہم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ قربانی کی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی، ہم قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحج کو، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اگر حضور نہ کرتے، حکم نہ دیتے تو امت اس کے مکلف نہیں تھی۔ اس لیے امت جو کرتی ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سنن ابراہیمی جو تھی وہ پسند فرمائی اور اللہ کے حکم سے انہیں اختیار فرمایا، لیکن آپ کے اختیار فرمانے سے وہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئیں اور مومنین ان کا اتباع کرتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور ایسے ایمان رکھنے والوں کا اللہ ولی ہے، دوست ہے۔ یہ سارے لوگ قیامت تک جن کا عقیدہ اور عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور آپ کی سنت کے مطابق ہوگا، اللہ ان سب کو دوست رکھتا ہے، وہ سارے ولی اللہ ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر پاگل کو ولی اللہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے پاگل پن شرط نہیں ہے کہ پاگل ہو اور وہ ولی ہو جاتا ہے، پاگل ولی نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کے لیے پورے خلوص کے ساتھ خالص اور کھرا عقیدہ درکار ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کے عقیدے میں خلل ہوگا اور توحید باری میں کوئی کہیں سے کوئی نقص آتا ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ بد عمل بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اتباع محمد الرسول اللہ چھوڑ دیتا ہے یا بدعات و رسومات میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی ولایت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ سنت کو گرا کر اس کی جگہ اس کی عمارت بنائی جاتی ہے۔ جو بھی بدعت، جو بھی رسم آتی ہے وہاں سے کوئی سنت مٹا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ وہ رسم آتی ہے۔ اب جو بھی بندہ اسلام کے نام پر بھی سنت نبوی کو مٹاتا ہے اور اس کی جگہ بدعات کو رواج دیتا ہے وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بد عمل جو ہے یا اتباع پیغمبر نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ولایت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اور ہمارا حال آج یہ ہے
کہ ہم ہر پاگل کو یا پاگل نہ ہو تو کم از کم رسومات میں گرفتار ہو اور دھوم دھڑلے اور ڈھول باجے بج رہے ہیں اور قوالیاں ہو رہی ہیں اور تماشے بنے ہوئے ہیں، مرد عورت کا ہجوم ہے اور گھمسان مچا ہوا ہے اور کوئی قید نہیں شریعت کی، کوئی احترام نہیں سنت کا، کوئی حدود اسلام کی حدود و قیود کی پرواہ نہیں. یہ کیا ہے جی؟ یہ بڑا ولی اللہ ہے. بھئی یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں، اور یہ وہی بات ہے کہ اسلام کے بعد کوئی عہد جاہلیت میں لوٹ جائے. یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ نور اسلام کے واضح اور روشن ہونے کے بعد کوئی قبل الاسلام کی تاریکیوں میں بھٹک جائے اور اس طرح کی رسومات پر عمل کرنے لگے جو پہلے مشرکین میں تھیں. اور ایک بات اور بڑی خاص طور پر یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ شیطان کا ایک عجیب طریقہ واردات ہے. عبادات میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی اور انہوں نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی، اپنی طرف سے ذبح کر دیا. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ان کی جگہ تو ایک مینڈا اللہ نے بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا اور وہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو ایک دفعہ پریشان ہو گئے کہ میں نے غلطی کر دی، میں نے تو اسماعیل ہی کو لٹایا تھا، یہ دمبا کہاں سے آ گیا اور یہ کس طرح ہو گیا، وہ قربانی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. تو فوراً اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا، وہی نازل ہوئی، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ کی قربانی منظور ہو گئی. یہ میری حکمت بالغہ تھی کہ میں نے انہیں بچا لیا اور مینڈا ذبح کرا دیا. بلکہ اکثر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ دمبا بھی اللہ کریم نے جنت سے بھیجا تھا. تو فرمایا آپ نے اپنی قربانی پوری کر دی. اب ایک ہر عبادت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، من جانب اللہ وارد ہوتی ہے، انوارات و برکات تجلیات الہی ہر رکن دین پہ نازل ہوتے ہیں. جہاد پہ الگ طرح کے، تبلیغ پہ الگ طرح کے، رکوع و سجود پہ الگ طرح کے، قربانی پہ الگ طرح کے. تو طرح طرح کی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں. اب یہ ایک عجیب مثال تھی کہ بڑھاپے میں ایک لخت جگر عطا ہوا اور وہ بھی ایسا درخشاں پیشانی والا جس کی پیشانی سے نور محمدی شعلہ زن تھا. تو اسے قربان کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی. تو کس طرح کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اس سنت کو اپنایا اور قربانی کرنے والا ایک جانور ذبح کرتا ہے، گائے بیل بکرا دمبا ذبح کرتا ہے، تو اس جانور کی قربانی پر اسے ان رحمتوں سے حصہ نصیب ہوتا ہے جو قربانی کی بنیاد رکھنے والے اللہ کے خلیل علیہ السلام پر اور ذبی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، ان میں وہ شریک ہوتا ہے، وہ برکات اسے نصیب ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم کا. اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیاس سے پریشان ہو کر پانی کی تلاش کے لیے صفا و مروہ پہ جو دوڑ لگائی تو وہ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ فرمایا اسی انداز سے ان پہاڑوں پہ جہاں وہ دوڑی ہیں وہاں دوڑو، جہاں وہ چلی ہیں وہاں چلو، اور جتنے چکر انہوں نے لگائے وہ لگا. وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. چنانچہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں صحیح فرمائی. جو بھی حاجی حج پہ جاتا ہے اس کا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ صحیح کر نہیں لیتا. طواف کے ساتھ صحیح کرتا ہے، حج کا رکن ہے صحیح کرنا. تو نیک لوگوں نے جو کام عبادت الہی میں کیے اور جس انداز سے اور جس خلوص سے انہوں نے وہ کام کیے، اگر وہ کام کیے جائیں تو اس طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح بدکاروں نے برائی جو کی، جو رسومات جاری کی بری، اور جو کلمات دین کے خلاف کہے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے منہ سے وہ کلمات نکلیں، وہ اعتراضات نکلیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، جو اس عید کے یہود کرتے تھے، جو اس عید کے نصارہ کرتے تھے. اور اگر کوئی جمع کرے تو آج بھی اکثر معترضین
وہ اعتراض دہراتے ہیں جو اس عہد کے مشرکین اور یہود و نصارہ نے اسلام پر کیے. اسی طرح جو بدعات لوگ جاری کرتے ہیں اور رسومات جاری کرتے ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس قسم کی رسومات ان سے جاری کروں جس طرح حضور کے مقابلے میں مشرکین نے کی تھی، تاکہ انہیں وہی گناہ اور وہی سزا ان پر بھی وارد ہو جو ان پر وارد ہوئی تھی. جیسے نیکوں کے اتباع سے اس نیکی کی برکات ملتی ہیں، ایسے ہی بدکاروں کی پیروی سے اسی برائی کی سزا بھی ملتی ہے. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بری رسومات ہیں اور رواجات ہیں یہ اس طرح کے جاری کروں جو زمانے جاہلیت میں تھے، یا جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کر کے وہ جاری کیے ویسے لوگوں سے کروں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ رسومات کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ نور اسلام کو چھوڑ کر ظہور اسلام سے پہلے کی جہالیت اور اس تاریکی میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. سو فرمایا واللہ ولی المؤمنین، کسی کا عقیدہ درست ہے اور اس کا عمل حضور کی سنت کے تابع ہے تو وہ ولی اللہ ہے. دیکھیں ولایت کی شرط یہ ہے کہ جس کی کوئی سند ہو. ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو وہ ہمارا حسن ظن ہے، ہماری عقیدت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص ولی اللہ. ہم کیوں سمجھتے ہیں ولی اللہ؟ بنیادی بات، اگر کوئی صاحب علم، صاحب ذوق، صحیح الفطرت کسی کو ولی سمجھتا ہے تو اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی خالص ہے اور عمل بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور اس سے برکات پہنچ رہی ہیں دوسروں کو. ولایت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے، اس سے ملنے والے لوگ نیک ہوتے جا رہے ہیں، برائی چھوڑتے جا رہے ہیں، عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، کردار کی اصلاح ہو رہی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے. اگر کسی کے پاس بیٹھ کر لوگ گمراہ ہوں، بدعات میں اسیر ہوں تو ولی کیسے ہو؟ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے. لہذا اس معاملے میں بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہر ایرے غیرے کو ہم ولی سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے تو ہم اپنے عقائد ضائع کر بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں کوئی شخص توحید خالص سے ہٹ کر یا سنت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ولی نہیں ہو سکتا. پھر جنہیں ہم ولی سمجھتے ہیں ہمارا حسن ظن ہے. حقیقی ولی تو وہ ہیں جن کی رسید اللہ دیتا ہے کہ میں ان کا ولی ہوں، وہ تو واقعی ولی ہوا. ہمارا حسن ظن بھی اللہ سچا ثابت کرے، چونکہ ہم جو اس کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کم از کم اہل علم تو اسی سے حسن ظن رکھیں گے جس سے لوگ، جیسے سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ کریم اپنی بے پناہ رحمتیں ہمیشہ نازل فرماتا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عجیب لوگ تھے. ہمارے تو سوال بھی یہ ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا بھرتی نہیں ہوا، میری دکان نہیں چل رہی، میری بیوی بہت بیمار ہے. ان کے سوال یہ نہیں ہوتے تھے. ان کے سوال دین کی تفصیلات کے بارے ہوتے تھے، تشریحات کے بارے ہوتے تھے، اور پوری امت کو انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں ایسی رہنمائی میسر فرما دی. یہ سعادت صحابہ کرام کے حصے میں ہے. کسی نے یہ سوال عرض کر دیا یا رسول اللہ اب تو ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو امت تو بہت دور تک چلے گی، آپ کی ہمیشہ رہے گی. جب یہ تو بات واضح حضور نے فرما دی کہ جب کوئی بھی میری پیروی کرنے والا با ایمان شخص دنیا پہ نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی، بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو بعد والے لوگ کیا کریں گے جو حضور کی محفل نہیں پا سکیں گے، ارشاد عالیہ نہیں سن سکیں گے، وہ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جس کے پاس بیٹھ کر خدا کی یاد آئے. یعنی جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں
تو پھر ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے۔ تو حضور نے تعیین فرما دی کہ ولی اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس جا کر جانے والے کو بھی یاد الہی آ جائے، جانے والے کو بھی عظمت الہی کا احساس ہونے لگے، جانے والے کو بھی اپنے گناہوں سے شرمندگی ہونے لگے، وہ توبہ کرے اور بہتری کی طرف آئے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی رسید ہے اللہ کی طرف سے، واللہ ولی المؤمنین۔ ذکر خیر تو ہو رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ھذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ذکر خیر تو ہو رہا تھا صحابہ کرام کا، یعنی صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی ولایت حقہ میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل ہے، اور نبی کریم کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن کا نزول خاص بھی ہو تو حکم عام ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے راہ متعین ہو گئی کہ جو اس عقیدے پہ قائم ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، صحابہ نے اختیار کیا اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، جو اس عمل پہ کاربند ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا، یہ دین متعین ہو گیا۔ اس میں جو اس پہ قائم ہے وہ بندہ جو عقیدتاً عملاً اس پہ قائم ہے، اللہ اسے سند ولایت دیتا ہے، فرماتا ہے میں اس کا ولی ہوں۔ ظاہر ہے جب اللہ اس کا ولی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کا مینار ہوتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، برکات دینی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلیہ بھی الٹ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے جس کے پاس جا کر بیٹھیں تو دولت بڑی ملتی ہے، جس کے پاس جا کر بیٹھیں تو دنیا کے کام بڑے۔ دولت تو کافر کے پاس بھی ہے، دولت تو قارون کے پاس بے پناہ تھی، آج بھی دولت تو دنیا کفر کے پاس، دولت ہی لینی ہے تو کسی کافر کی مٹھی چاپی کرو، اس سے بھی مل جائے گی۔ جو دولت ولی اللہ کے پاس ملتی ہے وہ غیر ولی کے پاس نہیں ہوتی، اور وہ ہوتی ہے معرفت حق، اتباع سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے لوگوں کی اللہ کی طرف سے سند ہے کہ یہ میرے ولی ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ تھے تو اہل کتاب اور ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور انہیں حق پر قائم رہنا چاہیے تھا اور اس کتاب کا اتباع کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ خود تو اپنی کتابوں کا دامن چھوڑ چکے، ان میں تحریف کر دی، حقائق کو مسخ کر دیا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ناروا باتیں ان میں لکھ کر دین کو رسومات کا ایک پلندہ بنا دیا۔ اب یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ اپنا بیڑا تو ڈبو چکے، اب ان لوگوں کو جو حضور کا اتباع کرتے ہیں انہیں بھی گمراہ کریں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں کہ وہ عقائد میں ہماری طرح ہو جائیں یا اعمال و کردار میں یا روزمرہ کے معمول ہماری طرح کے اپنا لیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لذت معرفت حق میں ہے، جو لذت اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جس نے چکھ لی وہ تو ان کی بات نہیں مانے، جسے یہ مزہ نصیب ہو گیا، جسے توحید باری اور اعتماد علی اللہ کا لطف نصیب ہو گیا،
جسے دامان محمد الرسول اللہ سے وابستگی کی لذت نصیب ہو گئی، اب یہ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کر کے اپنے جیسا کر لیں، کہ وہ حضور کی ذات کے ساتھ بھی ایسے عقائد جوڑ لے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دین کے اعمال میں بھی رسومات اور بدعات جاری کر کے اور دینی احکام کا بھی حلیہ بگاڑ دے اور وہ رسومات کا رسیہ ہو جائے، تو فرمایا جنہوں نے یہ لذت چکھی ہے وہ ان کے قابو آنے والے نہیں۔ ہاں یہ اپنی گمراہی میں اور اضافہ کر رہے ہیں کہ گمراہ تو پہلے تھے، اس کا جرم الگ ہے، اور خالص اور کھرے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کا جرم الگ ہے، یعنی یہ اپنی گمراہی میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیوں پہ تاریکیاں اپنے دامن پہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک حصہ جو دینی رہنمائی سے تعلق رکھتا ہے یا وہاں بڑی علمیت کا دعویٰ رکھتا ہے یا ان کا رہنما، وہ چاہتے یہ ہے لو یضلونکم، کہ اے اللہ کے مخلص اور کھرے بندو، وہ چاہتے تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، کبھی بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، کبھی برکات کی بات اور یہ کوشش تب سے اب تک جاری ہے۔ آج بھی پورا زور لگ رہا ہے، اور کوئی آج ہی نہیں، آج سے پہلے عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک ان کی کوشش یہ رہی ہے لو یضلونکم، کہ کسی نہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو، مومنین کو گمراہ کریں۔ اور فرمایا یہ کردار جو ہے ان کا، یہ ان کی اپنی گمراہی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، لیکن یہ ایسے بے شعور ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، بھئی جب تمہیں تمہاری کتابوں میں، تمہارے انبیاء نے، تمہاری کتابوں نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، حضور کے حلیہ مبارک، حضور کے خاندان عالی، آپ کے عقائد و نظریات، آپ کی بعثت عالی کی بالتفصیل تمہارے پاس بات موجود ہے، اور تم اپنی کتاب کا اور اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہو۔ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے کفر کیوں کرتے ہو؟ تم کیسے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، کیسے اہل کتاب کہلا سکتے ہو کہ اسی کتاب کی آیات کا، اپنی کتاب کے احکام کا بھی انکار کر رہے ہو؟ اور تم اس بات پر گواہ ہو، تم جانتے ہو، لوگوں سے چھپاتے ہو، لیکن تم اس بات پہ گواہ ہو کہ تمہاری کتابوں میں یہ بشارت موجود ہے بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حکم بھی موجود ہے کہ جب حضور مبعوث ہوں گے تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لازم ہوگی۔ تو تم اپنی کتابوں کا انکار کر رہے ہو اور ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہو، حضور کا انکار، حضور کی بعثت کا انکار، قرآن کی کتاب اللہ ہونے کا انکار، یہود و نصارہ اپنی کتابوں کا بھی انکار کر کے کر رہے ہیں، اور اس بات پہ وہ خود گواہ ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب حق اور باطل میں تم کیوں تلبیس کیوں کرتے ہو، اسے کیوں ملات کیوں دیتے ہو، حق باطل کو ملا کیوں دیتے ہو؟ حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، سچ کو سچ رہنے دو، جھوٹ کو تم سچ جھوٹ کو ملا کر ایک نیا آمیزہ تیار کرتے ہو جو گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور حق کو چھپاتے ہو۔ تمہارے پاس یہ بشارت، یہ اطلاع، یہ تمہاری کتابوں میں خبر موجود ہے، اسے تم چھپاتے ہو، خود بھی گمراہ ہوتے ہو، دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ سب کچھ تم نادانی میں نہیں کر رہے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے نا جی کہ یہود و نصارہ کی بڑی کوشش ہے اس مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی اور عمدن کر رہے ہیں، یہ روز اول سے عمدن اور ارادتن کر رہے ہیں، آج نہیں، روز اول سے کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ ہر بندہ
ڈنڈا لے کر شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ شیطان برا ہے، شیطان برا ہے، شیطان برا، یہ تو بات درست ہے، شیطان برا ہے، لیکن ہم اپنی ذات کو سامنے نہیں لاتے کہ میں شیطان کی بات کیوں مانتا ہوں۔ اگر میں شیطان کی بات مانتا ہوں تو پھر میں شیطان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ جو اللہ کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات ماننے چل پڑا ہوں، تو میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ہم یہ جرات نہیں کرتے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ میں شیطان کی بات کیوں مانوں۔ یہی حال ان کا تھا کہ انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا، ملا دیا اور ایک نیا دین کھڑا کر لیا۔ تو فرمایا تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود حق کی پیروی نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہو کہ جو حق پر قائم ہیں انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رکھو لذت ایمان بھی ایک چیز ہے، جنہیں نصیب ہوئی ہے وہ تمہارے دو میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہارے دو، اس کا مطلب دوسرا یہ بنتا ہے کہ جو ان کے دو میں آ جاتے ہیں انہیں حقیقتاً لذت اسلام نصیب ہی نہیں ہوئی، وہ حقیقی ایمان سے آشنا ہی نہیں ہوئے، اس لیے ان کے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم گمراہی سے پناہ دے، ہدایت پہ قائم رکھے اور اتباع رسالت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔